حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بڑا نوازا. دیکھیں شان اور مقام کا اگر تذکرہ کیا جائے تو میرا خیال ہے اس سے آگے کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ساری امت جس نے مجھے جو دیا، جو مجھ پہ کسی نے کوئی احسان کیا، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک ابو بکر صدیق واحد شخص ہے کہ جس کا بدلہ میں نبی نے نہیں دیا. اگر اس کو سادہ لفظوں میں اس شان کو یوں بیان کیا جائے تو یہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے محسن ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہیں. اور کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ سے میں ان کو اجر اور بدلہ لے کے دوں گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے جن میں ان کو انفرادیت حاصل ہے. سبحان اللہ. کائنات میں کسی اور کو یہ ملا ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے نبی کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے، کسی نبی کے صحابی یا حواری کے بارے میں کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مجھ پہ احسان ہے. یہ فرمانے والے بھی امام الانبیاء ہیں، فرمانے والے بھی جو ہیں وہ نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین کا تاج پہننے والے ہیں، اور فرما رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو یہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حاصل ہوا ہے، اور حاصل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ جس کام میں کسی اور کی شرکت آئی نہیں، کسی حال میں نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی کیا ڈھونڈتے رہے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کام کرنے کا موقع ملے کہ میں ابو بکر سے کسی ایک نیکی میں آگے نکل جاؤں، کسی ایک نیکی میں پڑھ جاؤں. لیکن وہ پوری زندگی ان کا حضرت مفتی صاحب، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر خلیفہ بنتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پہ بیٹھتے ہیں تو 2-3 دنوں کے بعد چند یتیم بچیاں وہ آئیں آپ کے پاس اور آ کر کہتی ہیں آپ بھی خلیفہ ہیں. حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ان کا اب کیا شکوہ ہے، کیا ان کو مجھ پہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہا آپ جیسے خلیفہ ہوتے ہیں، آپ تو خلیفہ ہی نہیں ہیں. پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کون سا مسئلہ ہے آپ کا. ان کا جو پہلے خلیفہ تھے نا، ہمارا باپ نہیں ہے، ہم یتیم بچی ہیں اور ہم اپنے گھر میں ہوتی ہیں. ہمارا جو پہلے خلیفہ تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے گھر میں دے کے آیا کرتے تھے، اور آپ نے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باور کروایا ہے کہ خلافت ایسے کی جاتی ہے کہ یتیموں کا اس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بکریوں کا دودھ دھو کر بھی ان کے گھر میں پہنچانا ہے. اب اگر مدینہ سے باہر جھونپڑی لگا کے کوئی مائی بیٹھی ہے تو خدمت میں ابو بکر پہنچے ہوئے، اگر مدینہ کے اندر یتیم بچیاں تو خدمت میں ابو بکر پہنچے ہوئے. اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے، اب دیکھیں تنخواہ کا معاملہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ فرمایا کہ میری تنخواہ لگائی جائے بیت المال سے، میں کام کروں گا تو خلافت کیسے چلے گی. حالانکہ باقی سب جو خلفاء تھے ان کو بنی بنائی خلافت ملی ہے، اور اس کو چلانا بھی ایک کمال تھا. انہوں نے بڑی عظیم جو خلافت کا جو منصب سنبھالا اور بڑی عظیم الشان مثال پیدا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جس بندے نے جو خلافت قائم کر کے دی ہے، جس بندے نے سب سے پہلے خلافت کو قائم کیا ہے اور پھر اصول اور ضابطے بنا کے امت کو ایک پٹڑی پر چڑھایا ہے، جو سب سے مشکل کام تھا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر تنخواہ کا معاملہ آتا ہے، انہوں نے خود نہیں کہا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر خلافت چلائیں گے تو کام نہیں کر سکتے، کام کریں گے تو خلافت ٹھیک سے نہیں چلے گی، لہٰذا آپ یوں کریں کہ بیت المال سے آپ کے لیے ہم وظیفہ مقرر کر دیں. ان کا ٹھیک ہے کر دو، لیکن اتنا جتنا ایک مزدور کا ہے.
یہ تو آج ہے ہماری اسمبلیوں میں باتیں ہوتی ہیں کہ جو 2-3-4 لاکھ لینے والا وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, جتنا ایک مزدور کا وظیفہ ہے, جتنی ایک مزدور کو تنخواہ ملتی ہے, دیہڑی ملتی ہے, اتنا میرا وظیفہ مقرر کیا جائے. کسی نے پوچھا مزدور کا, فرمایا ہاں اگر مزدور کا گزارا ہوگا تو مجھے پتہ چلتا رہے گا, کیونکہ میرا ہو رہا ہے تو مزدور کا بھی ہو رہا ہے, اور اگر میرا نہیں ہوا تو اس کا مطلب مزدور کا بھی گزارا نہیں ہو رہا. تو پھر کیا ہوگا, پھر میں جو ہے وہ مزدور کا وظیفہ پہلے بڑھاؤں گا. یہ تھا ان کا ایک, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا کہ ان کا درد تھا, امت کا درد جو ان کے سینے کے اندر موجود تھا. اور میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا اس امت کو چلانے کے لیے جو اللہ نے ابو بکر کو پیدا کیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مقام مرتبہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس لیے عظیم نہیں تھے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے, وہ اس لیے عظیم تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار تھے جن میں ان کی انفرادیت حاصل تھی جو کوئی اور ہو ہی نہیں سکا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پہ جو کرم نازل کرتا ہے, خاص بندوں کی قبروں پہ جو خاص انعامات کی بارش نازل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ ساری سینہ ابوبکر صدیق کی قبر پہ نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.